اور سارے کا سارا فنڈ جب تک یونین کونسل کے پاس نہیں ہوگا، یہاں پر ترقیاتی بجٹ عوام کے لیے استعمال نہیں ہوگا، کرپشن کے لیے استعمال ہوگا۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی جو بلدیات کا الیکشن ہے وہ جلد متوقع ہے کہ وہ پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ کروایا جائے گا، تو اب تک تو پھر محل میں آپ بھی بڑا اچھا کانٹیسٹ کر سکتے ہیں، معاملات جو سے ہیں وہ اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ جو پارٹیز ہیں وہ آگے آتی ہیں اور کس طریقے سے پھر اپنے جو حلقہ ہیں جو کونسلس ہیں وہاں پر ترقیاتی جو کام ہے وہ کی جا سکیں گے۔ خیر اچھا، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، عدالتیں کہتی ہیں ہمیں انصاف کو دیتی ہیں، تحریش پر دیتی ہیں، لیکن ایسا ہمیں بھی کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے بین الاقوامی ہمارے ساتھ مسائل ہے، وہاں کا عدالتی نظام قطرے بہتر ہے میرے خیال سے۔ آپ پاکستان کے عدالتی نظام کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 47 کے بعد پاکستان کے اندر جتنے انسٹیٹیوشن موجود تھے جنہوں نے عام آدمی کو سرو کرنا تھا، اس میں عدالت ایک بہت اہم اور بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ ہوا یہ کہ پاکستان کی عدالت کا جو عدالتی نظام ہے نا، وہ ہے 1893 کا 1893 کا پینل کوڈ ہے، جس کے تحت یہ عدالت یہاں پر لوگوں کو انصاف ڈیلیور کرتی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عدالت اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے یہ برٹش عدالت ہے۔ برٹش نے جب یہ قانون یہاں پر عدالت کے طور پر انٹروڈیوس کروایا تھا تو اس کا مطمع نظر بر صغیر کی عوام کو چکر کر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہاں پر لوگوں کو ناجائز جیلوں میں ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تحریک آزادی کے ان جیلوں کو، ان متوالوں کو، ان انقلابیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا جو تحریک آزادی کو لیڈ کر رہے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہ اس ملک کے حکمرانوں نے اس عدالتی سسٹم کو ایز اٹ از رکھا ہوا ہے، جہاں پر عام آدمی کی زندگی کے لیے انصاف میسر نہیں ہے۔ سرمایہ داروں کے لیے انصاف ہے، جاگیرداروں کے لیے انصاف ہے، امریکی مفادات کے لیے انصاف ہے۔ عام آدمی 22 کروڑ کی عوام کا اس جوڈیشل سسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، نہ چھوٹی عدالت میں نہ بڑی عدالت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے جو عدالتیں وہ انصاف کا میسر کرتی ہیں، بلکہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے تو جو عدالتیں ہیں اتوار کے چھٹی کے روز بھی کھل جاتی ہیں۔ بالکل، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جب اقتدار کی رسا کشی میں ان حکمرانوں کو عدالت کی ضرورت پڑی تو وہ رات کے 12 بجے بھی کھلی، لیکن عام آدمی کے لیے دروازہ دن کے وقت بھی بند ہے۔ انصاف مہیا نہیں ہوتا یہاں پر۔ پاکستان کے تمام وکلاء جو یہاں پر عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ آج بھی برٹش سسٹم کے تحت چلتی ہے عدالت۔ پاکستانی عوام کے مفادات کے لیے اس عدالت میں کبھی کسی کو ریلیف نہیں ملا۔ صابر احمد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں تھوڑا سا بات کو بڑھاؤں گا تھوڑا سا کہ میں عدالتی نظام سے ہوں تو ذرا الیکشن کی طرف آؤں گا۔ ہمارا پاکستان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ کیسا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن جو ہمارا کنڈکٹ کرتے ہیں اس سے آپ کتنا مطمئن نظر آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر اجارہ داری ہے ان حکمران طبقات کی جو برٹش امپیریلزم کے لیے پہلے کام کرتے تھے، آج وہ امریکن مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ سیاست ان لوگوں کا کھیل ہے جن کے پاس کرپشن کا اور لوٹ مار کا پیسہ پڑا ہوا ہے، جو کروڑوں روپیہ الیکشن میں لگاتے ہیں اور پھر اربوں روپیہ اس عوام کا خون نچوڑ کے وصول کرتے ہیں۔ یہاں پر آج تک ایک بھی نمائندہ اسمبلی میں ایسا نہیں پہنچا جس نے مزدور کے مفادات کی بات کی ہو، جس نے کسان کے مفادات کی بات کی ہو، جس نے عام آدمی کے مفادات کی بات کی ہو۔ ایک سپیچ آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے یہاں پر نیشنل انڈسٹری کو بوسٹ دینا ہے، اس کو جان دینی ہے، اس کو تقویت دینی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، بلکہ یہاں پر ہمیشہ قوانین وہ بنے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کے مفادات کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ اس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام کے تمام لوگ وہ حکمران طبقات ہیں جو پہلے برٹش مفادات کے لیے کام کرتے تھے، آج امریکن مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے مطمع نظر 22 کروڑ عوام نہیں ہے بلکہ 22 کروڑ عوام کا استحصال ہے وہ جو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ توڑ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ عوامی جمہوری انقلاب وہ واحد راستہ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے جس کو اپنائے بغیر نہ ہم منزل تک پہنچ پائیں گے، نہ ہم اپنے عوام کو پاؤں پہ کھڑا کر پائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی جمہوریت لوگوں کو اقتدار دینے میں پنہا ہے، عوامی جمہوریت لوگوں کو اقتدار کے اندر شامل کرنے میں پنہا ہے، لوگوں کو اقتدار فارورڈ کرنے کے اندر پنہا ہے۔ یہ ایک اسمبلی ہے
ہم پاکستان کے ہر یونین کونسل میں ایک اسمبلی دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر ایجوکیشن منسٹر، ہیلتھ منسٹر، واٹر سپلائی کا منسٹر، تمام کے تمام چھوٹی سطح کے منسٹر بیٹھے ہوں اور وہ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو ایڈریس بھی کریں اور ان مسائل کا حل بھی کریں۔ اچھا لگے ہے تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، سوشلزم پر بات کرتی ہیں، لیکن دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ پاکستان پر اس طرح سے حکمران جو ہے وہ جماعت میں نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے اندر بائیں بازو کی جماعتیں کبھی حکمران نہیں بنی، یہاں پر ہمیشہ دائیں بازو کا طبقہ جو ہے وہ حکمرانی کرتا رہا ہے، اور دائیں بازو کے مفادات ہمیشہ سرمایہ داروں کے مفادات ہیں، دائیں بازو کے مفادات ہمیشہ امپیریلزم کے مفادات ہیں، اور بائیں بازو کی جدوجہد ہمیشہ اینٹی امپیریلزم ہے اور پرو پیپل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر چائنا اور رشیا ہمارے بہترین دوست بن سکتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ مل کر اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے، اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ ہمیں سی پیک کو بہت بہترین طریقے سے ویل آرگنائز کر کے دنیا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہوگا تاکہ یہاں پر ہم اپنی نجی انڈسٹری کو بوسٹ دے سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ سی پیک بلا شبہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اگر یہ سی پیک کامیابی سے دعا ہے کہ یہ جلد جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں افغانستان میں ہمارے کیا ان کے جو ہے ان کا رد عمل جو کیا ہوگا، پاکستان میں ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا تو ایک جو ایلیمنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی مفاد کی خاطر سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن سی پیک کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے اس سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھارت کے دل میں بھی ہم نے بہت ساری دل کھٹے دیکھے، ان کے امریکہ کو بھی تکلیف ہوئی ہے، لیکن اگر دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پاکستان کے نے ہمیشہ اپنے ملک کی عوام کی بہتری کا سوچنا ہے۔ اگر یہاں پر حکمران طبقہ امریکن امپیریلزم کے مفادات کو دیکھتا رہے گا تو 22 کروڑ کی عوام اپنی زندگیوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آج پاکستان کے لوگوں کی جسموں کے اندر زندگی نہیں ہے، وہ سانس تو لے رہے ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں، وہ زندگی جینا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو زندگی کے معنی یاد نہیں ہیں۔ پاکستان نے اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اپنے ان ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنی ہے جو ہمیں ترقی یافتہ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں اسی طریقے سے بھوکا، پیاسا، بیمار اور جہل رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی ہم اپنے مفادات سکیور نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے پچھلے 30 سال امریکہ کی پراکسی لڑی، یہاں پر اس خطے میں امریکہ کی جنگ لڑی ہماری آرمی نے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ آج بھی ہم امریکہ کی جو کالونی کے طور پر زندہ ہیں، ہم برابری کی بنیاد پر اس کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت آزاد ہوگی جب ہماری اکنامک پالیسی جو ہے وہ آزاد ہوگی۔ ہماری اکانومی کے اوپر تو ملٹی نیشنل کا قبضہ ہے، تو کس طریقے سے ہم WTO کو، کس طریقے سے ہم IMF کو، کس طریقے سے امریکن سامراج کو یا امریکن امپیریلزم کو ہم برابری کی بنیاد پر ٹیکل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو برابری کی سطح پر لانا ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں میں انقلاب لانا ہے تو ہمیں چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ مل کر اپنی اکانومی کو بلڈ کرنا ہوگا، اپنی انڈسٹریوں کو بلڈ کرنا ہوگا، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ہمیں یہاں پر انڈسٹریل ریولوشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا جاگیردار طبقہ 65% زمین کو بنجر رکھے ہوئے ہے پچھلے 75 سالوں سے۔ ہمیں اس زمین کو واپس فرٹائل لینڈ بنانا ہے، زیر کاشت لانا ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عوام کو روزگار دینے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمارا حکمران طبقہ نہیں دیکھتا۔ آپ کی باتوں سے ایک بات میں نکالوں گا کہ آپ نے امریکہ کی بات اور کرتے ہیں، جو موجودہ حکومت ہے اس سے ایک سابقہ حکومت ہے، ان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو اس طرح سے ملیں گے، ہماری خود مختار جو ہے خارجہ پالیسی ہوگی، ہم امریکہ کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ آج کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ہیلپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ امریکہ کی جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالتی ہے، پاکستان میں بہت سارے معاملات ہیں اس کو ٹیک اوور کرتی ہے۔ کیا میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ کی انٹرفیئرنس، امریکہ کے سپورٹ کے بغیر ہم کیسے خود کو سسٹین کر سکتے ہیں، اکنامکلی کر سکتے ہیں؟ اپنی انڈسٹری کی بات کی ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں،
عالمی ادارے جو ہے امریکہ کے ساتھ منسلک ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم کیسے امریکہ سے نکل سکتے ہیں؟ میں 3-4 اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں امریکہ کی مرضی کے بغیر ہم نے شمالی کوریا کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا، امریکہ کی مرضی کے بغیر یا امریکہ کی دوستی کے بغیر ہم نے ویتنام کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے امریکہ کی آشیرواد کے بغیر وینزویلا کو اپنے قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے چائنا کو دیکھا، ہم نے رشیا کو دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا حکمران طبقہ کیونکہ جاگیردارانہ نیچر کا ہے، سرمایہ دارانہ نیچر کا ہے، اور سرمایہ دار اور جاگیردار ہمیشہ سامراج کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر جب حکمران ایسے آئے جو پرو پیپل تھے، جو عوام کے مفادات کے لیے سوچتے تھے، عوام کے مفادات کے لیے بولتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے عوام کی زندگی کو وہ سہولت دی جو ان کو ضرورت تھی۔ وہاں پر انڈسٹری بھی آئی، وہاں پر ہیلتھ بھی آئی، وہاں پر ایجوکیشن بھی آئی، وہاں پر سوورینٹی بھی آئی، امن بھی آیا۔ پاکستان کے اندر امن کے لیے آپ کو ایک مکمل انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب 22 کروڑ عوام لے کر آئیں گے، محنت کش طبقہ لے کر آئے گا۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان انقلابی پارٹی باقی دنیا کی طرح، ایران کی طرح، شام کی طرح، یمن کی طرح، لیبیا کی طرح، مصر کی طرح یا فلسطین کی طرح اپنی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ہم ہمیشہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے، ہمیشہ ایک آزاد اکنامک پالیسی کے لیے نبرد آزما ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے چلے جائیں گے اس وقت تک جب تک مکمل سامراج سے آزادی حاصل نہیں ہو جاتی، جب تک مکمل جاگیرداریت سے آزادی حاصل نہیں ہو جاتی اور پاکستان ایک پرامن ملک بن کے ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں ایک آخری سوال سوشلزم کے حوالے سے کروں گا۔ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم رائج ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو آج ہمارے حکمران جو لوگ ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، رائٹ آرم سے ہیں، جماعتوں سے ہیں، دائیں بازو کی، تو لوگوں کا تو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی نون لیگ سے ہے، کوئی ایم کیو ایم سے ہے، دوسری جماعتوں سے ہے، لیکن ان لوگوں کو مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے کیا ایسی حکمت عملی ہے کہ وہ ان جماعتوں کو چھوڑ کر سوشلزم کی طرف آئیں؟ دیکھیں، دنیا کے تمام ممالک کے اندر سوشلزم کے انگیسٹ ایک بہت بڑی کیمپین تھی، سامراج۔ لامحالہ پاکستان بھی ایک ملک ہے دنیا کے اندر، یہ بھی اس کیمپین کا حصہ رہا ہے۔ آج وقت اور حالات نے، آج سوشل میڈیا کی کیمپین نے ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس دو ہی نظام ہیں، ایک اشتراکی مساوات کا نظام ہے جس کے اندر آپ پرامن طریقے سے اپنی عوام کو ڈیلیور کرتے ہو، ایک استحصال پر مبنی سامراجی نظام ہے جس کے اندر استحصال کے علاوہ اور کرپشن کے علاوہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی ایج کو سوشلزم سے اویئر کرنا پہلے سے بنسبت زیادہ آج آسان ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں سوشلزم کی طرف موو کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ تمام کے تمام حکمران طبقات کے پاس سوشلسٹ موومنٹ کے نعرے بھی ہیں، سوشلسٹ موومنٹ کے اشعار بھی ہیں، سوشلسٹ موومنٹ کی تحریکوں کی تقریریں بھی ہیں، لیکن وہ خود سوشلسٹ نہیں ہیں۔ کیوں کہ آج کا پاکستانی، آج کا نوجوان، آج کا مزدور، آج کا کسان، آج کا عام آدمی سوشلزم کے نعروں سے انسپریشن لے رہا ہے، سوشلزم کی معیشت سے انسپریشن لے رہا ہے، اور وہ آنے والے وقت میں سوشلزم کو ہی اپنا ووٹ دے گا اور سوشلسٹ ترقی کے لیے ہی یہاں پر بیس بنائے گا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کے بغیر بہتری پاسبل نہیں۔ اس کے میں کافی بس بول رہے ہیں، اور پاکستانی پیپلز پارٹی کا جو مشن ہے وہ ہمیشہ رہی ہے کہ ہم مزدور کے ساتھ ہیں، غریب کے ساتھ ہیں، انسان کے ساتھ۔ پاکستان انقلابی پارٹی ہمیشہ مزدور کے ساتھ ہے، کسان کے ساتھ ہے، عام آدمی کے ساتھ ہے، اور انصاف کے نظام کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کو اویلیبل نہیں ہوتی، ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔